خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام ہو۔ میرا نام پاسٹر یونس غلام مسیح ہے اور میں ایڈم نیوز چینل کا ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج آپ کے سامنے چوتھا صلیبی کلمہ جو ہے میں بیان کروں۔ تو بائبل مقدس میں 7 صلیبی کلمات ہیں۔ معافی کا کلمہ ہے، نجات کا کلمہ ہے، محبت کا کلمہ ہے، اور یہ چوتھا کلمہ جو وہ کفارے کا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 46 آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پیر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور آج چوتھے کلمے میں ہمیں جو آخری لفظ چھوڑ دینے کا لفظ، کیوں چھوڑ دیا ہے، آج ہم کیوں پر غور کریں گے کہ کیوں کا جواب کہاں ہے۔ اگر سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس کا ریفرنس دیکھتے ہیں زبور 22 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، داؤد نے بھی جان کنی کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، موت نے اس کو چاروں طرف گھیرے ہوا ہے، وہ بڑی مشکل میں ہے، حالانکہ وہ جنگجو آدمی ہے، فضا مند آدمی ہے، اور خدا نے اس کے بارے میں کہا کہ داؤد میرے دل کے مرضی کے موافق ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی اس نے بھی کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ بھی دکھی حالت میں ہے، وہ پکار رہا ہے خدا کہ کیوں چھوڑا مجھے۔ اس کی بھی وجہ اگر آپ دیکھیں بائبل مقدس، اس کی تو وجہ ہو سکتی ہے نا، کوئی اس نے غلطی خطا کی ہے جس کی وجہ سے خدا نے اس کو چھوڑا، لیکن یہاں پر ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، آج وہ صلیب پر، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ہیں، کانٹوں کا تاج پہنا ہے، وہ ڈاکوؤں کے درمیان ہے، ایک ڈاکو دائیں ہے ایک بائیں ہے، اور وہ ڈاکوؤں کے درمیان جو ہے وہ صلیب پر چڑھا ہوا ہے، اور وہ دکھی ہے کیونکہ ہاتھ اور پاؤں میں کیل ہے، اور وہ انسانی بدن رکھتے ہوئے آج وہ دکھی ہے، اور اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن وہ یسوع مسیح ہے۔ جب انجیلوں میں ہم پڑھتے ہیں فقیہوں فریسیوں کو یسوع مسیح جواب دیتے رہے کہ جب سوال پیدا ہوتا، کوئی بھی بات کرتے، اس نے ایک دفعہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں، میں اور اس میں، وہ ایک ہے، جدا نہیں ہے۔ اور کبھی بھی خدا یسوع مسیح اور خدا باپ ان سارے عرصے میں کبھی جدا نہیں ہوئے، وہ ایک رہے ہیں، ایک جوڑ میں بندھے ہوئے ہیں کہ محبت ہے، پیار ہے۔ لیکن آج وہ کہہ رہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کی وجہ ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، دوسرے خط میں، کہ اس نے میرے لیے اس کو گناہ ٹھہرایا۔ یسوع مسیح کو گناہ ٹھہرایا گیا، وہ گناہ بنا، گناہ ٹھہرا، لیکن گنہگار نہیں ہے، اور خدا کو گناہ سے نفرت ہے۔ حبقوق پہلا باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں جو بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کی یہ آیت ہے، یہ حبقوق کہہ رہا ہے، حبقوق ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ بدی کو نہیں دیکھتا۔ اس کا مطلب ہے اگر بدی اور گناہ کو نہیں دیکھتا تو وہ گنہگار کو پیار بھی نہیں، گناہ گار کو وہ دیکھتا بھی نہیں۔ آج اس نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہے، باپ نے، خدا نے بیٹے کو چھوڑ دیا صرف میری اور آپ کی وجہ سے۔ اس کا جواب میں اور آپ ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے گناہ کیا، ساری دنیا نے گناہ کیا، اور اس گناہ کی سزا جو میری ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح لے رہے ہیں، وہ سزا خداوند یسوع مسیح برداشت کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا۔ اور دیکھ لیں
خدا یسوع مسیح نے جب اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان واقعات کو دیکھتے ہیں، جب سے وہ گتسمنی باغ میں سے پکڑا گیا، اس کو لے آئے، رسیوں سے باندھ کر، زنجیروں سے باندھ کر اس کو وہ عدالت میں لے آئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا، حجتیں کی، منہ پر تھوکا، بادشاہ بنایا، اس کے کرے پر، اس کے لباس پر کرا ڈالا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، اس کو 3 عدالتوں میں ایک رات گھسیٹا گیا، پھر وہ جا رہا ہے صلیب کی طرف، کوڑے کھا رہا ہے، اور ظالم جو ہیں اور وہ اس کے بدن پر ایسے کوڑے مار رہے ہیں، اتنی اذیت دے رہے ہیں جیسے ایک کسان بنجر زمین پر گہرے حال چلاتا ہے، اور وہ دکھی ہے، جان کنی کی حالت میں ہے، اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یسایہ میں لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی۔ وہ کون سی سلطنت، کون سی بادشاہی ہے؟ وہ دنیا کی بادشاہی کی بات نہیں ہو رہی، وہ آسمان کی بادشاہی کا بادشاہ ہے، سلطنت اس کے کاندھے پر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں۔ صلیب اس کے کاندھے پر وہ لے کر جا رہا ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں ننگے ہیں، نکیلے پتھر ہیں، جان کنی کی حالت میں، مشکلات میں، مصیبت میں ہے، دکھ کی حالت میں ہے، وہ پھر بھی اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، جہاں اس میرے اور آپ کے لیے کفارہ دینا ہے، قربانی دینی ہے، خون بہانا ہے۔ میرے عزیزو، اس کا جواب میں اور آپ ہیں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے، میری خطاؤں کے لیے مارا گیا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یسایہ 53 باب کو جب پڑھتے ہیں پہلی 7 آیتوں میں، تو وہاں پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ایک ساری کہانی بتا دی ہے، یسایہ نبی نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آج وہ انسانی بدن کے ساتھ، بے شک وہ کامل انسان بھی ہے اور صلیب پر چڑھا ہوا ہے، اس کی برداشت کی حد ختم ہوتی جا رہی ہے، بڑا دکھی ہے، چلا اٹھا کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں، جب ہم اس کو، اس سارے آیت کی ساری ڈیفینیشن یا اس کی کلام کی اصلیت کو دیکھتے ہیں، تو جب پیچھے دیکھتے ہیں خدا کو، واقعی گناہ سے نفرت ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کہہ رہے، اور جب پیچھے باغ عدن میں جاتے ہیں، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے کہا تھا جس روز تو کھایا تو مرا، اور دونوں میاں بیوی نے کھایا اور وہ ہمیشہ کی زندگی سے دور چلے گئے۔ انہوں نے موت اپنے لیے چنی ہے، موت اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے نہیں ٹھہرائی خدا نے۔ یہ آدم اور حوا نے نافرمانی کی اور کیا ہوا؟ گناہ ہوا، اور اس کی سزا ان کو ملی۔ آج بھی خدا اپنے انصاف میں کبھی رعایت نہیں کرتا۔ اس کا بیٹا ہے، اس کو زمین پر خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا، اس لیے اس سے وہ گناہ کرنے والے اعضاء، وہ پھل کھانے والے اعضاء، سب کا علاج جو ہے خدا نے یسوع مسیح زمین پر کیا۔ کسی کا ہارٹ ٹھیک کیا، لنگڑے چلا دیے، اندھے دیکھتے رہے، باڈی کے ایک ایک اعضاء کو خدا میں یسوع مسیح نے شفا دی ہے، اس کو تندرست کیا، کمزوری میں زور دیا ہے۔ میرے عزیزو، آج وہی یسوع مسیح کہتا ہے جب میرا وقت پورا ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، وہ اس کو پکڑ کر لے آئے، اور اذیت سے، وہ تو پہلے ہی اس کو پکڑنے والے تھے،
لیکن کوئی چارہ نہ چلا اور انتظار میں رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پکڑیں، اس پر کیسے الزام لگائیں۔ شریعت کے آئین کو کب توڑا؟ وہ توڑتا بھی نہیں تھا، وہ شریعت کو مانتا تھا، شریعت پر پوری تابع داری بھی کرتا تھا، اور اس نے شریعت کو کہا میں پورا کرنے آیا ہوں۔ آج میرے عزیزو، اب تو میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح دکھ اٹھا رہا ہے، صلیب پر چڑھا ہوا ہے۔ اب اپنی زندگی کو دیکھیں، آج کے بعد ہزاروں سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد کوئی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا جو انسان کے لیے دکھ اٹھائے، انسان کے گناہوں کے لیے اذیت برداشت کرے، اور وہ ایک ہی خداوند یسوع مسیح ہے جو کلمہ مجسم ہوا اور وہ میرے اور آپ کے درمیان رہا ہے، اور اس کا میں نے اور آپ نے ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا۔ وہ اکلوتا ہے، وہ پلوٹا بھی ہے۔ اس کے بعد کوئی دنیا میں ایسا یسوع مسیح نجات دہندہ نہیں آئے گا۔ آج وہی کہہ رہا ہے، وہی کہہ رہا، اے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح قبول کر لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی اذیت دیکھیں، اس کے دکھ کو دیکھیں، اس کے کوڑے کھانے کو دیکھیں، اور ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے، سر پر کانٹوں کا تاج، اور چلتے رہا۔ اس نے صلیب پر ڈاکو کو معاف کیا، اور وہ بھی اس کو ساتھ لے گیا۔ اور بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے بڑی پاک اور مقدس ہے، اس میں کوئی بھی جری داغ، کوئی ایسی خطا، ایسی غلطی نہیں ہے۔ صرف وہ میرے اور آپ کے لیے، ہماری خطاؤں کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری بد ذاتیوں کے لیے، ہماری بے ایمانیوں کے لیے، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، پھر بھی شاید میں اپنے گناہوں کو برداشت نہ کر سکوں، اس کی سزا، لیکن میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے صلیب پر 7 صلیبی کلمات کی، اسے میں نے سکھایا ہے کہ دشمنوں کو معاف بھی کریں، لیکن ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ اسے کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے، اے خداوند، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اسی سے، کیونکہ بڑا ایک ڈاکٹرن ہے کہ یسوع مسیح کو بھیجا بھی اسی نہیں تھا، بھیجا بھی میرے اور آپ کے کفارے کے لیے تھا، لیکن پھر بھی یسوع کامل انسان ہے، ایک جسمانی بدن رکھتے ہوئے درد، مشکل، مصیبت میں بڑی کرب میں ہے، جان کنی کی حالت میں ہے۔ وہ اب ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں، اور کوئی بھی یسوع نہیں آئے گا جو میرے اور آپ کے لیے صلیب پر چڑھے۔ خداوند اپنے کلام کے سنیں اور پڑھے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بہت برکت دے، آمین۔